السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام ایک بہت ہی زیادہ حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان قادیانیوں کو مسلمان بتانے کی نازیبا کوشش، اور اس کو تحریر کرنے والے محرر اور اس کے مضمون نگار شہر کی معروف شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں۔ اسی مضمون کو ہم عام فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں مختلف جہتوں سے اسلام اور مسلمانوں پر یلغار کر رہی ہے، یعنی جتنی تنظیمیں مسلمانوں کی دشمن ہیں وہ ساری تنظیمیں مختلف طریقوں سے اور مختلف سمتوں سے اور مختلف راستوں سے اسلام کو ختم کرنے کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور مختلف قسم کے حملے اس پر کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے فکری الغار کے لیے دو راستے اختیار کیے ہیں، یعنی جتنے طریقے اختیار کیے گئے اور جتنے بہانے اختیار کیے گئے اس میں سے فکری اعتبار سے یعنی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے دو راستوں کو اختیار کیا ہے۔ یہ کہ اسلام کو بے وزن اور بے وقعت قرار دیا جائے، یعنی اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ اسلام کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اسلام کوئی قابل قبول اور اسی طرح قابل اہمیت مذہب نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا مذہب ہے، اس کی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تورات و انجیل کا چربا ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کہ اسلام کی سب سے بڑی اہم کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب اور تا قیامت تک جس کا قانون چلے گا وہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تورات اور انجیل کا چربا یعنی اس کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید تورات اور انجیل کی عبارتوں کو لے کر بنایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کے بجائے سماجی مصلح قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور خاتم المرسلین یعنی تمام رسولوں کو ختم کرنے والے اور ان کے سلسلے کو ختم کرنے والے بنا کر بھیجا اور ساری امت کا پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ رب العزت کا پیغام اس امت کے ایک ایک امتی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ کی پیغمبری اور آپ کی رسالت قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تو اس پیغمبر اسلام کو وہ صرف سماجی مصلح یعنی ایک اچھا انسان قرار دیتے ہیں اور ان کو پیغمبری سے خالی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان تھا اور پیغمبر نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں۔
شریعت اسلامی کو بعثت نبوی کے وقت سماجی حالات کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کے کارناموں کو یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا اسے محض فلاسفہ یونان کے افکار کی تشریح کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں چاہے جتنی ترقی حاصل کر لیں اور جتنے بڑے کارنامے انجام دے دیں، یا تو سرے سے ان کا انکار کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو بے وقعت بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کوئی سائنسی کام اچھا نہیں کیا، اور اسی طرح کوئی ٹیکنالوجی میں مسلمانوں نے کوئی ترقی نہیں کی، اس طرح کہا جاتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان نے بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاسفہ یونان کے افکار کی تشریح، یعنی جو یونان کے فلسفی حضرات تھے انہوں نے جو کام کیے ان کی تشریح کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ایک طریقہ جو اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ سرے سے اسلام ہی کو بے وقعت قرار دے دیا جائے، یعنی اسلام کی کوئی اہمیت لوگوں کے سامنے بتائی نہ جائے۔ تو دوسرا طریقہ الزامی ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جن کی طرف سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے اور اسلام کی اہمیت کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے ان کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے کر لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے کہ گویا وہی اسلام کے حقیقی ترجمان ہیں۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہے، یعنی اس کا ایک روپ اور تصویر یہ ہے کہ مغربی طاقتیں ہمیشہ قادیانیت کو خصوصی اہمیت دیتی رہی ہیں، قادیانیوں کے ساتھ خصوصی دوستانہ اور خیر خواہانہ تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں قادیانیوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو مغربی ممالک نے اور اسی طرح اسلام مخالف جو لوگ ہیں اور جو تنظیمیں ہیں اسلام کی دشمن بن کر سامنے آ رہی ہیں، یہ تنظیمیں اس قادیانی مذہب کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیت اسلام کا ایک بہترین ترجمانی کرنے والا فرقہ ہے۔ تو قادیانیت کو خصوصی اہمیت دیتی رہی ہیں، قادیانیوں کے ساتھ خصوصی دوستانہ اور خیر خواہانہ تعلق رکھتی ہیں اور انہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ قادیانی بھی مسلمان ہیں، تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ فرقہ قادیانیت کا بانی اور اس کا اہم پیغمبر مانا جاتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا اور کذاب انسان تھا جس کو قادیانیوں کے ساتھ خصوصی دوستانہ اور خیر خواہانہ تعلق رکھتی ہیں اور انہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں، تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین نے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور اسی طرح اس کے ماننے والوں نے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی جو ناپاک کوششیں کی ہیں اسے اسلام اور مسلمانیت کا لبادہ اڑا جائے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے متبعین یعنی اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر اسلام کے خلاف جو سازشیں کی ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں کی ہیں اور جو اپنی تعلیمات اس نے ظاہر کی ہیں، ان تعلیمات کو اسلام کا نام دے کر ان تعلیمات پر اسلام کی پوشاک ڈال دی جائے اور اسلام کا لباس ڈال کر اس کو اسلام کی طرح ظاہر کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کی ایک ناپاک کوشش ابھی حکومت ہند کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ 2011 میں ہندوستان کی مردم شماری کا جو خلاصہ سامنے آیا ہے، یعنی 2011 میں ہندوستان کی جو مردم شماری کا مسئلہ سامنے آیا، یعنی لوگوں کی گنتی کا مسئلہ سامنے آیا، اور اس طرح کا جو خلاصہ سامنے آیا ہے اس میں مسلمانوں کے ایک فرقے کی حیثیت سے احمدی مسلمانوں یعنی قادیانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
یعنی ان کو بھی مسلمان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ایک فرقے کی حیثیت سے احمدی مسلمانوں یعنی قادیانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے مسلمان فرقوں کی حیثیت سے سنی، شیعہ اور اسلامی اسماعیلی کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اس بار اس میں اس فرقے کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے صرف مسلمانوں کو یا تو سنی یا پھر شیعہ یا اسماعیلی کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا تھا، لیکن اب کی بار یہ ایک فرقہ اور بڑھا دیا گیا ہے، قادیانی فرقہ، اس کو بھی مسلمان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے جذبات کو زخمی کرنے اور ان پر ایک ایسی بات تھوپنے کی کوشش ہے جس کے غلط اور ناقابل قبول ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ایک ایسے گروہ کو مسلمان قرار دیا جا رہا ہے جس کو مسلمانوں کے تمام فرقے دائرے اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، یعنی جتنے فرقے ہیں اسلام کے سارے فرقے، چاہے سنی ہو یا کوئی اور فرقہ ہو، تو ہر فرقے نے قادیانی کو اسلام سے خارج کہا ہے اور اس کو کافر کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا، یعنی بفرض محال، اور اگر مان بھی لیا جائے فرضی طور پر، اگر لو کان بعدی نبیا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہ جھوٹا، کذاب اور لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو پیغمبر اور اسی طرح اپنے آپ کو ایک نبی لوگوں کے سامنے منوا کر اس نے ایک فرقہ تیار کر لیا جس کو قادیانیت کہا جاتا ہے۔ اسی فرقے کو سارے اسلام کے فرقوں نے، اسلام کی جتنی جماعتیں ہیں ساری جماعتوں نے دائرے اسلام سے اس کو خارج کر دیا ہے اور اسلام میں اس کو داخل نہیں مانا ہے۔ تو ایک ایسے فرقے کو مردم شماری میں خلاصے کے اعتبار سے مسلمانوں کے فرقے میں شامل کرنا، یہ بھی اسلام کے لیے ایک حملے سے کم نہیں ہے۔ اور ایک ایسے گروہ کو مسلمان قرار دیا جا رہا ہے جس کو مسلمانوں کے تمام فرقے دائرے اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود اس فتنے کی سنگینی کو، یعنی اس کی سختی کو سمجھیں اور دوسرے بھائیوں کو اس سے واقف کرائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی اور رسول سب سے بڑی خصوصیت اور امتیازی وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف مبارکہ ہیں ان اوصاف میں بہترین اور سب سے زیادہ اہم اوصاف پیغمبر اور اسی طرح خاتم النبیین ہونا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ دو وصفیں یعنی اللہ کا رسول ہونا اور خاتم النبیین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف جمیلہ میں سب سے اہم اوصاف ہیں۔ یعنی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کی آمد یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے پیغمبر کے ذریعے انسانیت کو جو تعلیم حاصل ہوئی وہ محفوظ نہ رہے، یعنی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی یا ایک پیغمبر کے بعد دوسرا نبی اس وقت آتا ہے جب کہ پہلے نبی کی تعلیمات ختم کر دی گئی ہو اور پہلے نبی کی تعلیمات میں کوئی نقصان آیا ہو، تو پھر دوسرا نبی آ کر اس نقصان کی بھرپائی کرتا ہے اور اس نقصان کو ختم کرتا ہے۔ تو ایسے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور اس میں ملاوٹ اور آمیزش ہو جائے، یعنی پہلے نبی کے تعلیمات میں کوئی ملاوٹ ہو جائے، کوئی رد و بدل ہو جائے، کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی تغیر آ جائے، تو پھر دوسرا نبی آ کر اس کو صحیح کرتا ہے، یا اس لیے کہ پہلے پیغمبر کی شریعت میں جو احکام نازل ہوئے ہوں اس میں اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی یا کمی بیشی عمل میں آنے والی ہو، یعنی ایک نبی کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی اس وقت آ سکتا ہے جبکہ پہلے کی تعلیمات میں، یعنی ان سے پہلے آنے والے نبی کی تعلیمات میں کچھ تبدیلی اللہ رب العزت کو منظور ہو، یا ان تعلیمات میں کوئی آسانی پیدا کرنا ہو، یا ان تعلیمات میں کوئی اور زیادہ احکام بڑھانے ہو، اضافہ کرنا ہو، تو ایسے وقت اللہ
رب العزت کی جانب سے ایک اور پیغمبر آتا ہے جو ان تعلیمات میں تبدیلی کے لیے آتا ہے، ان تعلیمات میں تغیر کے لیے آتا ہے، ان تعلیمات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یا پھر ان تعلیمات میں اضافہ کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا ہے۔ اور عام طور پر انہی دو اسباب کے تحت ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کی آمد ہوتی ہے، یعنی جو تعلیمات جو دو سبب آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں، ایک سبب تو یہ ہے کہ پہلی تعلیمات محفوظ نہ ہو، اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہو، کوئی تبدیلی کی گئی ہو، تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ کر ان تعلیمات کو صحیح کرتا ہے اور ان کی بھرپائی کرتا ہے۔ دوسرا سبب تعلیمات میں من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی تغیر یا تبدل کا امکان ہو اور اس کی مصلحت ہو اللہ کی طرف سے کہ تعلیمات پہلی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں یا تو آسانی ہو اللہ کی طرف سے یا پھر ان تعلیمات میں اضافہ کرنا ہو، تو ایسے وقت میں دوسرا نبی آتا ہے۔ تو عام طور پر یہی دو وجہ پیش آتی ہیں۔ تو عام طور پر انہی دو اسباب کے تحت ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کی آمد ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب الہی پوری طرح محفوظ و موجود ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی اس قرآن کریم کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہی حق میں ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی اور اس میں نازل کردہ تعلیمات کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا۔ یہ آیت یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے اور آیت نمبر 9 ہے۔ اور جہاں تک شریعت اسلامی میں ترمیم و تغیر کی بات ہے، یعنی تبدیلی، شریعت اسلامی میں تبدیلی کرنے کی بات ہے اور تغیر کرنے کی بات ہے، تو پھر شریعت پائے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ یعنی جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ شریعت میں پہلے کی شریعت محفوظ نہ ہو تو نبی آتا ہے، یا پھر اگر شریعت میں کوئی تبدیلی کرنا ہو، یعنی تعلیمات کا اضافہ کرنا ہو یا تعلیمات میں آسانی پیدا کرنا ہو، تو ایسے وقت نبی آ سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ تک اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ تو اور جہاں تک شریعت اسلامی میں ترمیم و تغیر کی بات ہے تو شریعت پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، اور احکام شرعیہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہدایت انسانیت کو عطا کی جاتی تھی وہ تمام ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ کے ذریعے تمام مسلمان جو کہ قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو یہ بات بتلا دی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور دین کے اعتبار سے اسلام سے میں تمہارے لیے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، اب اس میں کسی قسم کی ترمیم یعنی کسی قسم کی تبدیلی اور اضافے و کمی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس شریعت کی تعلیمات میں کوئی اضافہ ممکن ہے اور نہ شریعت کے تعلیمات میں کوئی کمی یعنی کوئی نقصان منظور ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی نہ ضرورت باقی رہی اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اس لیے خود قرآن مجید نے پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جیسا کہ خطبے میں آیت پڑھی گئی۔ قرآن کے اس صریح اور واضح اعلان کی مزید تائید و تشریح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں انبیاء قیادت و انتظام کا فریضہ انجام دیتے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں جو انبیاء آتے تھے وہ قوم کے رہبر، قوم کے رہنما ہوتے تھے، اور اسی طرح انتظام کا فریضہ انجام دیتے تھے، انتظام بھی کرتے تھے۔ بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں
کیونکہ اس وقت کئی انبیاء ایک ہی وقت میں موجود ہوتے تھے. جیسا کہ ہم دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک ہی وقت میں موجود ہیں. اور آگے بڑھ کر اور دیکھا جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام بھی ایک وقت میں ہیں. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ بھی ہیں, حضرت ہارون بھی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہیں. تو اس طرح مختلف انبیاء مختلف کام انجام دیا کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, البتہ خلفاء ہوں گے. انہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور یہ حدیث بابو ما ذکر عن بنی اسرائیل میں آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. یعنی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے, یعنی آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے, ان تمام انبیاء میں 6 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک امتیازی اور معیاری طور پر دی گئی ہیں, اور ان چیزوں میں آپ کو فضیلت دی گئی ہے. اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہو چکا, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو پھر ان کے بعد کئی انبیاء آئے, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام آئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. وختم بی النبیون, یعنی مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا, اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. جس کو اللہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان میں یوں فرمایا, ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول ولا نبی, یعنی رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے, لہٰذا میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے. تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, بابو ذباب النبوہ میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. میری امت میں, یہ آپ کی پیشین گوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے, حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. یہ ابو داؤد میں کتاب الفتن میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں, حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام عاقب ہے, یعنی پیچھے آنے والا. عاقب کے معنی بعد میں آنے والا, پیچھے آنے والا. تو اب اس کے بعد جو پیچھے آنے والا ہے اس کے بعد پھر کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی, یعنی میں پیچھے آنے والا ہوں, بعد میں آنے والا ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے جو بابو اسماء النبی میں آئی ہے. ہر نبی کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کی امت بھی ہوتی ہے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو. یہ ابن ماجہ کی باب الدجال کی روایت ہے. ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میری مسجد نبوت سے نسبت رکھنے والی آخری مسجد ہوگی. یعنی جس طرح ہر نبی کی ایک مسجد ہوتی ہے, تو اسی طرح میری جو مسجد ہے یعنی مسجد نبوی, میری مسجد نبوت سے نسبت رکھنے والی, یعنی یہ کہی جانے والی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد ہے, یہ حضرت اسماعیل کی مسجد ہے, یہ حضرت نوح کی مسجد تھی. تو اس طرح جو نبوت سے نسبت کی جانے والی مسجدیں ہوں گی ان میں سے ایک ہی مسجد ہے, اور یہ آخری مسجد ہے جو نبوت سے منسلک کی جائے گی اور نبوت سے منسوب کی جائے گی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان مسجدی آخر المسجد,
یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے نبوت کے اختتام کو بڑی عمدہ مثال سے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر تعمیر کیا، خوب عمدہ اور نہایت خوبصورت، لیکن کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس کے حسن و جمال پر حیرت زدہ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہیں لگا دی گئی؟ تو میں وہی اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ یعنی بخاری شریف میں باب خاتم النبیین میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کو خود سے جوڑ کر ایسی مثال دی کہ سارے انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اپنی اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا ہے جیسا کہ کسی نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، خوبصورت بہترین حسن و جمال سے بھرپور حسین اور جمیل خوبصورت محل تعمیر کیا، لیکن اس نے ایک کمی اس کے اندر یہ چھوڑ دی کہ کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی، جس کی وجہ سے اس ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑنے کی وجہ سے اس خوبصورت محل کی حسن و جمال میں اور اس کے تحسین میں تھوڑی سی خرابی اور تھوڑی سی کمی پائی جا رہی تھی۔ تو اس اینٹ کی جو جگہ خالی ہے اس جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں، یعنی وہ آخری اینٹ کہ جس کی وجہ سے اس محل کی خوبصورتی پورے ہونے والی ہے، وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ تو اب وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی تھی وہ بھی پر ہو گئی، اب پھر کوئی اینٹ اس جگہ پر نہیں لگائی جا سکتی۔ اس طرح میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بہترین انسانوں کا انتخاب کر کے ایک قصر نبوت تعمیر کیا، یعنی نبوت کا ایک شاندار محل تعمیر کیا۔ اس عظیم الشان محل میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے پر ہو گئی۔ اسی طرح یعنی اسی سے بھی معلوم ہوا کہ ہر طرح کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی صاحب شریعت آ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو اور آپ ہی کی شریعت کا متبع ہو، یعنی آپ ہی کی شریعت کا متبع یعنی پیروی کرنے والا، آپ کی شریعت کو ماننے والا ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، یہ ترمذی شریف میں باب المناقب یا کتاب المناقب میں پیش کی گئی ہے۔ تو اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی خبردار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسی بات فرما کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون جس طرح موسیٰ کے لیے تھے تو تم یعنی اے علی تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو، یعنی ایک ساتھی کے طور پر اور ایک صاحب، ایک رفیق، ایک دوست کے طور پر۔ لیکن آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات اور اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں علی اور اس طرح جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے بعد یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی نبی ہونے والے ہیں، علی نبی بننے والے ہیں، اس طرح کا اندیشہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس لیے آپ نے آگے فرمایا الا خبردار انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ غور فرمائیے کہ اگر ذیلی اور غیر مستقل نبوت کی گنجائش یعنی ذیلی یعنی جو ماتحت ہوتا ہے، ذیلی اور غیر مستقل نبوت کی گنجائش آپ کے بعد باقی رہتی تو حضرت عمر اور حضرت علی اس سے کیوں نہ سرفراز کیے جاتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے بلکہ شریعت موسوی ہی کے متبع تھے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کوئی مستقل نبی نہیں تھے، کوئی مستقل رسول نہیں تھے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں آپ کو نبوت دی گئی آپ کی دعا کی وجہ سے، اور لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل
کر رہے تھے اور عمل کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی سی نبوت یعنی حضرت ہارون جیسی نبوت کو بھی حضرت علی کے لیے ناممکن قرار دے دیا، یعنی ایسی نبوت بھی، غیر مستقل نبوت بھی آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کو باقی مانتا ہو تو وہ یہ ایک ایسی گمراہی کی بات کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور گمراہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا یہ بنیادی عقیدہ، اور اسی طرح رسالت یعنی اور بالخصوص ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے بنیادی قاعدہ، سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور گمراہی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا اس بات پر اجماع و اتفاق تھا، یعنی سب نے اس بات پر اپنا اپنا اتفاق ظاہر کیا اور سب اس بات پر جمع ہو گئے اور راضی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے، یہ بھی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیشین گوئی تھی کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور غالباً یہ سب سے پہلا شخص ہے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تو صحابہ نے بالاتفاق اسے مرتد قرار دے دیا، یعنی خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بھی مان رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نبی منوا رہا تھا اور خود کے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو تمام صحابہ نے اور سارے مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کو مرتد قرار دے دیا، اس سے جنگ کی گئی اور بالآخر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو، یعنی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو اور کوئی مسلمان اس سے معجزہ اور نبوت کی علامت طلب کرے، یعنی کوئی آدمی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اگر کوئی مسلمان اس سے معجزہ طلب کرتا ہے، یعنی اسے جھوٹا قرار دینے کے لیے، اسے ماننے کے لیے نہیں، اسے جھوٹا قرار دینے کے لیے کہتا ہے کہ تم نبی ہو تو پھر کوئی معجزہ بتلاؤ یا پھر اسی طرح کوئی کرامت بتاؤ، اس طرح اگر کوئی مسلمان اس جھوٹے نبی سے یہ بات طلب کرتا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مطالبہ ہی اس کو ایمان سے محروم کر دے گا۔ یعنی جو مسلمان نے جو اس سے پوچھا کہ کوئی معجزہ بتاؤ یا تمہارے نبی ہونے کی کوئی علامت بتاؤ، تو اس طرح جو مطالبہ کر رہا ہے، اس مطالبے کی وجہ سے ہی اس مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو پہلی صورت میں اس مسلمان کو یہ بتلانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ تو نبی ہے ہی نہیں، چاہے جائے کہ میں تجھ سے کوئی علامت نبوت یا پھر کوئی معجزہ طلب کروں، تو اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ مطالبہ ہی اس کو ایمان سے محروم کر دے گا، کیونکہ گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ممکن تصور کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس جھوٹے دعوے دار نے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے نے اپنے جادو کے ذریعے یا کسی اور اپنی چالاکی کے ذریعے کوئی خرق عادت یعنی خلاف عادت یعنی معجزے کی صورت کی کوئی علامت بتلا دی، اپنے جادو کے ذریعے کوئی خلاف عادت کام بتلا دیا جو عام طور پر نہیں ہو سکتا، یعنی معجزے کی شکل کی کوئی اور صورت اس نے بتلا دی، تو پھر کیا وہ مسلمان اس کو نبی مان لے گا؟ اس لیے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس جھوٹے نبی کو مرتد قرار دے اور اس کو مانے ہی نہ بلکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، چاہے جائے کہ ہم اس سے کوئی علامت مانگیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور
قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے انسان آئیں گے، سبھی انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے، اور آپ کی رسالت قیامت تک چلے گی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف ہم نے آپ کو مکے والوں کے لیے بھیجا ہے، یا صرف مدینے والوں کے لیے بھیجا ہے، یا صرف طائف والوں کے لیے بھیجا ہے، یا صرف 10 سالوں تک کے لیے ہم نے بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یعنی سارے کے سارے انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں، سارے کے سارے انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ تو سورہ سبا میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشیر بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ، اور نذیر یعنی ڈرانے والے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تمام لوگوں میں قیامت تک آنے والے انسان داخل ہیں، گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت قیامت تک وسیع ہے، یعنی آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی نسخ اور تبدیلی و اضافے کا امکان نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی بعثت کے کوئی معنی نہیں، یعنی اتنی ساری باتوں کے بعد کہ آپ کی بعثت یعنی آپ کی شریعت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہ بھی قیامت تک چلنے والا ہے، آپ کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ساری چیزیں جب ظاہر ہیں تو پھر کوئی نبی اور کیسے آ سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا دین مکمل، ہماری شریعت مکمل، ہماری تعلیمات مکمل، تو پھر کوئی نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ تو کسی طرح کی تبدیلی اور اضافے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی بعثت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو ضرور تھا کہ جیسے ہر پیغمبر نے بعد میں آنے والے پیغمبر کے بارے میں اطلاع دی اور اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اعلان فرماتے، یعنی ہر نبی جب بھی آتے تو پھر اپنے بعد آنے والے نبی کا اعلان کرتے اور یہ کہتے کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور میرے بعد اگر کوئی نبی آیا تو پھر تم اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی شریعت کو اپنانا۔ ہر نبی یہ اعلان کرتا اور ہر نبی نے اعلان کیا، لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اور جو ہمیں تعلیم دی وہ ہے کہ لا نبی بعدی، یعنی یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ اعلان نہیں کیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے یعنی بالفرض، فرضی طور پر اگر نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہاں بھی فرمایا۔ اور حضرت علی کو آپ کو جو محبت تھی حضرت علی سے، وہ محبت کو بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو لیکن یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کسی نبی کی پیشن گوئی نہیں فرمائی، بلکہ یہ بھی اعلان فرما دیا اور اس کو بار بار واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اسی طرح ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین نبیوں کی مہر ہیں، یعنی اسٹامپ ہے، نبوت پر لگنے والا، نبوت کے سلسلے پر لگنے والا ایک اسٹامپ ہے، یا اسی طرح نبوت کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن بدقسمتی سے انگریزوں کے تسلط کے دور میں
پنجاب کی سرزمین سے حکومت وقت کی شہ پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے غلامانہ مزاج و مذاق کا حال یہ تھا کہ خود ہی اپنے آپ کو حکومت انگلیشیہ کا خود کاشتہ پودا کہا کرتا تھا۔ یعنی اس کا مزاج ایسا تھا، اس کا ذہنی توازن ایسا تھا، وہ ذہنی طور پر ایسا مریض تھا کہ وہ خود کہتا تھا کہ میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ پنجاب سے اس نے اپنا آغاز کیا، اپنی شروعات کی اور یہ کہا کہ میں خود انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں جو اسلام کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور حکمرانوں کی چوکھٹ پر جبیں سائی سے اسے ذرا بھی آر نہ تھا۔ یعنی حکومت کی چوکھٹوں پر جا کر اپنی پیشانی جھکا دینے سے اس کو کوئی آر نہیں تھا، اور اس کو کوئی حقارت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ میں حکومت کی چوکھٹ پر جا کر اپنی جبین یعنی اپنی پیشانی جھکا رہا ہوں۔ افسوس کہ آج تک یہ گمراہ فرقہ موجود ہے، یعنی قادیانی فرقہ، اور یہ پنجاب سے اٹھنے والا کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ تو اس نے جو بیج ڈالا تھا اور اپنے جو لوگوں کو تیار کیا تھا، وہ فرقہ آج بھی موجود ہے، اور وہ ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور ایک ایسی گمراہی ہے جس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں۔ اگر اس دنیا میں اعتقاد و عمل کی نجاستیں محسوس پیکر میں ڈھل سکتی اور اس کو محسوس کیا جا سکتا تو یہ ایسی بات ہوتی کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جاتا تو وہ بھی متعفن ہو جاتا۔ یعنی یہ ایک ایسی بیکار چیزیں ہیں کہ اگر ان کو سمندر جیسے وسیع پانی کے ایک ظرف میں ڈالا جاتا تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت امت کے لیے ایک بڑی رحمت ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ختم نبوت یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد رسول اللہ کا آخری نبی ہونا، یہ اس امت کے لیے ایک بہت ہی بڑی رحمت ہے۔ یہ اس امت کی عالمگیریت یعنی ساری امت میں یہ بات پھیل جانا کہ اسلام کیا ہے، عالمگیریت اور اس کی وحدت اپنے عقیدے پر جماؤ اور استقامت اور اعتقادی انتشار اور فرقہ بندیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا اور آخری نبی ہونا اس امت کی وحدت کے لیے، اس امت کے اتحاد کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ آخری نبی نہیں ہوتے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے کا امکان ہوتا تو پھر اس دنیا میں ہر جگہ ایک ایک نبی ہوتا اور ہر جگہ الگ الگ امتیں ہوتی، اور مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوتے اور مسلمانوں کے آپس میں ایک طرح کے عقائد نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر سلسلہ نبوت باقی ہو تو ہمیشہ ایک نئے نبی کا انتظار ہوگا اور اپنے عقیدے پر استقامت نہ ہوگی۔ یعنی اگر نبوت کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہوتا تو پھر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ ہر وقت یہی انتظار ہوتا کہ اب نیا نبی آنے والا ہے اور اپنے عقیدے پر ثابت قدمی یا استقامت نہیں ہوتی۔ پھر جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کو جانچنا اور پرکھنا خود ایک امتحان ہے، کیونکہ حقیقی نبی کا انکار بھی کفر ہے اور جھوٹے نبی پر ایمان لانا بھی کفر ہے۔ یعنی کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ کون نبی ہے۔ تو اس طرح کے خیالات میں اور اس طرح کی سوچ میں کہ کون نبی ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نبی کو مانیں گے یا نبی کو نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح کی باتوں میں یہ بھی امکان ہے کہ آپ سچے نبی کو جھٹلا دیں، یہ کفر ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹے نبی کو نبی مان لیں۔ تو یہ ساری باتیں پیش آئیں گی اگر سلسلہ نبوت باقی ہوتا تو، اور جھوٹے نبی پر ایمان لانا بھی کفر۔ اس لیے جب بھی کوئی نبی آئے گا تو کچھ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے اور کچھ اس سے منکر ہوں گے، یعنی اس کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور اس سے فرقہ بندیاں جنم لیں گی۔ اس لیے ختم نبوت مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اعداء اسلام چاہتے ہیں یعنی اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس عظیم نعمت سے محروم کر دیں، لیکن وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ آپ کی امت اکثر امت شرک پر
یا اسی طرح اسلام کے جو مخالف تنظیمیں ہیں اس پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بھی اور برادران وطن کو بھی، یعنی اپنے ہم وطن لوگوں کو، وطن کے لوگوں کو بھی ختم نبوت کی حقیقت سے واقف کرایا جائے، تاکہ وہ بکرے کی کھال میں آنے والے بھیڑیوں کو پہچان سکیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایمان اور کفر کی اساس یعنی بنیاد ہے۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کا اور ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہدایت و گمراہی کے درمیان ایک خط فاصل ہے۔ ہدایت اور گمراہی اسی سے ہو سکتی ہے جو ختم نبوت کو مان لے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لے گا وہ مومن ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اور قادیانیت مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں بلکہ ایک علیحدہ مذہب ہے۔ قادیانیت صرف اردو بات کر لینے سے یا اسی طرح اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے یا اپنے آپ کو محمدی کہلوانے سے یا اپنے آپ کو مومن کہلوانے سے یا نمازیں پڑھ لینے سے ظاہری طور پر یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں سے ہٹ کر ایک علیحدہ مذہب ہے جو صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب یہ نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلامی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے ہٹ کر ایک مذہب ہے۔ تو اس پس منظر میں عام مسلمانوں، مذہبی اداروں اور ملی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ حکومت ہند کے خلاف پرامن احتجاج کریں، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور اپوزیشن لیڈران کو خطوط لکھ کر صحیح صورتحال سے واقف کرائیں اور مطالبہ کریں کہ قادیانیوں کو پارسیوں، جینوں اور سکھوں کی طرح ایک الگ قوم اور مذہب شمار کیا جائے، یعنی جس طرح ہندو مذہب میں الگ الگ جین مذہب ہے اور اسی طرح پارسیوں کا مذہب ہے، بدھ مت ہے وغیرہ وغیرہ، جو الگ الگ مذہب ہیں، اسی طرح قادیانیوں کو بھی ایک الگ مذہب سمجھا جائے اور ایک الگ مذہب گردانا جائے، ایک الگ مذہب لکھا جائے، لیکن مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ اس کو نہ مانے، انہیں مسلمانوں میں شامل نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جیسے کسی مسلمان کو ہندو، سکھ یا عیسائی قرار دینا اس کے لیے تکلیف دہ اور اہانت آمیز تعبیر ہے، یعنی کسی مسلمان کو یہ کہہ دینا کہ تم ہندو ہو، کسی مسلمان کو یہ کہہ دینا کہ تم عیسائی ہو، کسی مسلمان کو یہ کہہ دینا کہ تم یہودی ہو یا کرسچن ہو یا بدھ مت سے تمہارا تعلق ہے، اس طرح کسی بھی مسلمان کو ان باتوں کے کہنے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اسی طرح قادیانی کہنے سے بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ قادیانی یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح تکلیف دہ اور اہانت آمیز تعبیر ہے۔ یا جیسے ایک ہندو جو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے اور اسلام اس کے لیے قابل قبول نہ ہو، اگر اس کو مسلمان کہا جائے تو وہ اسے اپنے لیے بے عزتی تصور کرے گا، یعنی ایک مسلمان کو آپ ہندو کہیں تو اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ ہندو مت کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے قابل قبول مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ہندو کو مسلمان کہہ دیں تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو گویا ایسا ہوگا کہ ہم نے اس کی توہین کر دی۔ تو اسی طرح قادیانی بھی ایک ایسا مذہب ہے، قادیانی ایک مذہب ہے، فرقہ نہیں مسلمانوں کا، تو اس کو بھی ایک الگ مذہب ہی شامل کیا جائے، جس طرح ہندو ہے، جین ہے، کرسچن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قادیانوں کو مسلمان قرار دینا مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ اور اہانت آمیز ہے، یعنی اہانت سے یہ بھری ہوئی باتیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے فرقوں میں شامل کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں، جو کوششیں چل رہی ہیں، ان کوششوں کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ قادیانی کو نہ کہا جائے، شامل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ایک الگ مذہب گردانا جائے، اس کو ایک الگ مذہب کہا جائے، ورنہ پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوگی، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، مسلمانوں کے دلوں پر زخم لگیں گے۔ اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ
قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ شمار نہ کیا جائے بلکہ ایک الگ مذہب تصور کیا جائے، اور اس طرح کے جتنے فرقے ہیں سارے فرقوں کو الگ الگ ہی گردانا جائے بلکہ اس کو مسلمانوں میں شامل نہ کیا جائے۔ بس اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یعنی تمام مسلمانوں کو اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے، اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان تمام سازشوں کو اللہ رب العزت تہس نہس کر دے اور ناکام بنائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت اسلام کا علم ساری دنیا میں بلند کرے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔